علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں اور میری بہنوں، ابھی میں نے آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتلانا ہے اور ایک قرآن کی آیت بتلانی ہے۔ خدا کی قسم، اگر آپ پر آسمان گر پڑے، آپ پر سارے پہاڑ گر پڑے، ساری دنیا کی مصیبتیں آپ کے اوپر آ جائیں، ہر بلا اور ہر آفت آپ کے اوپر آ جائے، پریشانیاں آپ کو چاروں طرف گھیر لیں، مصیبتیں، غم، ندا آپ کو چاروں طرف گھیرے میں لے لیں، اب آپ مایوس ہو چکے ہو، خدا کی قسم یہ ایک قرآن کی آیت جتنا بڑا بھی غم ہوگا، اس کو میرے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کا عمل کرو گے تو انشاءاللہ بڑے سے بڑا غم بھی دور ہو جائے گا۔ جو بیمار ہے وہ اس کو پڑھے، جس کو مکان کا مسئلہ ہے وہ اس کو پڑھے، جس کو رشتوں کا مسئلہ ہے وہ اس کو پڑھے، جس کو جاب نہیں ملتی وہ اس کو پڑھے، جو بیرون ملک جانے کے لیے وہ اپنے کاغذات جب ویزا لیتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، جو بھی معاملات، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جس قسم کی بھی رکاوٹ ہے، یہ ایک آیت سے، ایک قرآن کی آیت سے آپ یہ مصیبت کو دور کر سکتے ہیں۔ یہ پریشانی چند دنوں کے اندر یہ دور ہو جائے گی۔ یہ اس آیت کے اندر اتنا قوت ہے، اتنی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر رکھ دی ہے، اس دعا کے اندر رکھ دی ہے۔ یہ دعا سیدنا یونس علیہ السلام والی ہے، سیدنا یونس علیہ السلام والی ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے، پتہ ہے اندھیرا تھا، سمندر کی تہیں اور مچھلی کے پیٹ کی تہیں اور اندھیرے میں تھے، تو سیدنا یونس علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی، لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ جو دعا ہے یہ سیدنا یونس علیہ السلام والی، اس کا آپ نے عمل کرنا ہے۔ کرنا کیسے محترم بھائیوں؟ آپ کو جو مسئلہ ہے، جو بھی مسئلہ ہے، جاب کا ہے، مکان کا ہے، بیماری کا ہے، مصیبت کا ہے، جادو کا، جو بھی ہے، آپ نے رات سونے سے پہلے 2 نفل پڑھنے۔ کتنے؟ 2 نفل پڑھنے۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پہ بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھ کر کے اس آیت کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ 313 بار اس آیت کو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 313 بار، اول آخر 3 بار درود۔ پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ اٹھا کے، پھر جب ہاتھ اٹھانے ہیں اور یہ دعا پڑھنی ہے، یہ نہیں ادھر سے دعا کر رہے ہیں ادھر سے ہاتھ اٹھائے ہیں، خیالات دنیا والوں کے ساتھ، خیالات ادھر دنیا کے اندر، دنیا کے معاملات کے اندر نہیں، آپ نے گڑ گڑا کے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اللہ یہ جاب کا مسئلہ ہے، اللہ آپ میرے مالک ہو، آپ میرے خالق ہو، اللہ آپ مشکل کشا ہو، میں آپ کا بندہ، آپ کی بندی، اللہ گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ آپ کے دروازے پہ آئی ہوں، اللہ آپ کے دروازے پہ آیا ہوں، اللہ سونیا، اللہ جی، گڑ گڑا کے عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے دعا کریں، اللہ میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، اللہ اچھا رشتہ بھیج دو، اللہ نیک رشتہ دے دو، اللہ اس طرح کا رشتہ چاہیے، اللہ کاروبار نہیں ہے، اللہ میرے بیٹے کے لیے کاروبار دے دو، اللہ کاروبار کے رستے کھول دو، اللہ دروازے کھول دو، اللہ سے دعائیں کرو، اللہ رزق نہیں ہے، اللہ رزق چاہیے، اللہ دولت چاہیے، اللہ یہ فلاں بیماری ہے، یہ میرا بھائی، یہ میرا باپ، یہ میرا بیٹا، یہ میری بیٹی، یہ میرا دوست، اللہ عرصہ دراز سے بیمار ہے، اللہ بھی شفا دے دو، اللہ آپ شفا نہیں دو گے تو بتلاؤ میں کس دروازے پہ جاؤں، اللہ آپ کا ہی تو ایک دروازہ ہے، اللہ آپ شفا دینے والے، اللہ شفا دے دو۔ 5 منٹ آپ نے اسی طرح دعا کرنی ہے، جو بھی مقصد ہے۔ محترم بھائیوں، یہ چند دن آپ دعا کر لیں، 21 دن دعا کر لیں اور 1 ہفتہ دعا کر لیں، حقیقت بات ہے، اسی طرح وظیفہ کریں، آپ قدم، جو کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، اور انشاءاللہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کا کام نہ ہو۔ کسی سے تعویذ لینا نہیں ہے، کسی بابے کے پاس جانا نہیں ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اپنے یہ حاجت پوری کروا سکتے ہو۔ محترم بھائیو، جو بہت مجرب آیت اور پاورفل آپ کو آیت بتلائی ہے، انشاءاللہ اس سے آپ فائدہ حاصل کریں۔ السلام علیکم۔